Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. Inshallah, regardless of all these difficulties, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان آنے کا اندیا دے دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا. اگر ایران ڈیل پر اسلام آباد میں دستخط ہوئے تو میں بھی شرکت کر سکتا ہوں. خوشخبری دی کہ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں. پاکستان نے زبردست کردار ادا کیا. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں. ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو گیا ہے. ایران اپنی تباہ شدہ افزودہ یورینیم حوالے کرنے پر بھی آمادہ ہے. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ لبنان جنگ بندی میں حزب اللہ بھی شامل ہوگی. میں نے 10ویں جنگ بند کروا دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے دورے کے بعد ترکیہ پہنچ گئے. انطالیہ پہنچنے پر گورنر انطالیہ پلوسی شاہین نے پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم کی صدر رجب طیب ایردوان اور دیگر اہم عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کی. امیر قطر نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا. وزیر اعظم قطری فضائی حدود میں داخل ہوئے تو رافیل طیاروں نے شاندار استقبال کیا. وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملے تھے. وزیر اعظم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف سے اہم ملاقات. ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر پہنچے جہاں کمانڈر میجر جنرل علی عبدالعلائی سے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. گزشتہ روز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات ہوئی تھی. عباس عراقچی نے مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کو فروغ دینے سے متعلق ہمارا عزم مضبوط اور مشترک ہے جو ہمارے گہرے اور عظیم 2 طرفہ تعلقات کا مظہر ہے. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امن مذاکرات میں ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے. تہران پہنچنے پر عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا. امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو جنگ کی دھمکی دے دی. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران معاہدہ کرے، اگر نہیں کیا تو طاقت کا بھرپور استعمال ہوگا. ایرانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں. ایرانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آبنائے ہرمز کی ٹریفک پر امریکی بحریہ کا کنٹرول ہے. جنرل ڈین کین نے کہا کہ امریکی افواج ایک لمحے کے نوٹس پر دوبارہ کارروائیوں کے لیے تیار ہیں. ناکہ بندی کا نفاذ ایران کی علاقائی سمندری حدود اور بین الاقوامی پابندیوں دونوں پر ہوتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لبنان میں 10 دن کے لیے جنگ بندی کا اعلان. ٹروتھ سوشل پر کہا کہ لبنانی صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے. لبنانی صدر جوزف اون نے جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. مذاکرات صرف پاکستان میں ہوں گے، کہیں اور نہیں. ہم پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں، امریکہ پر نہیں. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا امریکہ قابل بھروسہ ملک نہیں. پاکستان کے سفارتی کردار اور امن کوششوں کو ایران کی جانب سے سراہا گیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بیٹھک. بارڈرز پلیٹ فارم کے اجرا کے موقع پر عالمی معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے عالمی معیشت پر اثرات اور ترقی پذیر ممالک میں خوراک و توانائی کے تحفظ پر گفتگو. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی وزیر خزانہ سے ملاقات. پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کو سراہا. کہا کہ اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے. مضبوط معاشی پالیسیوں اور ساختی اصلاحات کا تسلسل عوامی فلاح و بہبود کے لیے اہم قرار دیا گیا. وزیر خزانہ نے فچ ریٹنگ سے بھی ملاقاتیں کی. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کی توثیق پر ادارے کا شکریہ ادا کیا.
پاکستان کو سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہو گئے، اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی۔ کہا 15 اپریل 2026 کی ویلیو ریٹ کے ساتھ سعودی عرب کی وزارت خزانہ سے $2 ارب امریکی موصول ہوئے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ یہ رقم سعودی عرب کی جانب سے منظور کردہ مجموعی $3 ارب کی نئی مالی امداد کا حصہ ہے، جس کی باقی ماندہ رقم بھی جلد موصول ہونے کی توقع ہے۔ سعودی مالی معاونت سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے اس برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم اور ایسی خصوصیات سے لیس ہے جو اسے دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل تجربے کا خود مشاہدہ کیا۔ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کا آپریشن غضب للحق پر تفصیلی تجزیہ، پاک فوج کی زبردست صلاحیت کا اعتراف۔ لکھا پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کو درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آپریشن کے دوران سویلین آبادی کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا اور دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو مؤثر ضرب پہنچائی گئی۔ پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں طویل المدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ 30 سالہ تجربہ رکھنے والے توانائی ماہر کی واپسی، سید محمد طٰہٰ نے کے الیکٹرک کے سی ای او کا چارج سنبھال لیا۔ تقرری کا اطلاق 15 اپریل 2026 سے ہو گیا۔ سید محمد طٰہٰ نے کہا کہ کے الیکٹرک میں فیصلہ کن دور میں قیادت سنبھالی، کراچی کی ترقی کو نئی توانائی دیں گے، صارفین کو بہتر سروس اور جدید ٹیکنالوجی اولین ترجیح ہے۔ چیلنجز موجود مگر مواقع پہلے سے زیادہ ہیں، ادارے کو مزید مؤثر اور مستحکم بنانے پر توجہ دیں گے۔ پی ایس او میں تاریخی مالی بہتری کا کریڈٹ بھی سید طٰہٰ کو حاصل ہے۔ 1 اپریل سے درآمدی گیس بند ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے باعث گیس نہیں مل رہی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس، کہا پانی کی کمی کے باعث پن بجلی کی پیداوار متاثر ہوئی۔ خطے کی صورتحال کے باعث بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہی۔ کے الیکٹرک نیچرل گرڈ سے 2100 میگا واٹ بجلی لے رہی ہے۔ مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے ہر اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں۔ دیگر ممالک کی نسبتاً پاکستان کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، مل کر ایسا سندھ بنائیں گے جہاں ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع ملیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا حکومت کا پختہ یقین ہے کہ معذوری کسی صورت معذوری نہیں ہے۔ آج ہم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ فری ٹرانسپورٹ پروگرام کے تحت 21 روٹس پر 1.25 لاکھ مسافر مستفید ہوں گے۔ رواں ماہ 100، مئی کے وسط تک 350 اور جون کے آخر تک مزید الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچیں گی۔ ہر ڈویژن میں خصوصی بس ڈپو قائم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے تحصیل سطح پر 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ کراچی میں منگو پیر مدرسے والی نہر کے قریب پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق شہریوں سے لوٹ مار کی اطلاع پر پولیس پہنچی تھی، ملزمان نے دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار نے ایس ایس پی ویسٹ کو فوری ایکشن لینے کی ہدایت کر دی، کہا کہ پولیس اہلکاروں کی کلنگ میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آئی جی سندھ نے ایڈیشنل آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں میٹرک امتحانات مذاق بن گئے، 10ویں جماعت کا انگریزی کا پرچہ بھی آؤٹ۔ امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 ہوا میں اڑا دی گئی۔ میٹرک بورڈ انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پرچوں کی ترسیل کے لائیو مانیٹرنگ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ کورنگی کے نجی اسکول میں قائم امتحانی مراکز میں ایک ڈیسک پر 3 طالبات بٹھا دی گئیں۔ لیاری کے گورنمنٹ اسکول نمبر 1 میں بچوں کو ڈیسک تک نہیں مل سکی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔